پاکستانیوں، فرض کریں تحریک انصاف کی قیادت مذاکرات کی مدد سے عمران خان کے علاج اور ہسپتال منتقلی کو ممکن بنا لیتی ہے اور اہل خانہ سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، تو کیا عمران خان ہسپتال منتقل ہونے پر رضامند ہو جائے گا اور پھر وہاں سے وہ خاموش ہو جائے گا اور سخت بیانات اور سیاسی حکمت عملی کا سلسلہ روک دے گا؟ وہ یقیناً احتجاج کا کہے گا، اسمبلیوں سے علیحدگی یا لاک ڈاؤن یا کسی نہ کسی تحریک کا ہی کہے گا۔ یعنی مسئلہ علیمہ خانم یا سوشل میڈیا نہیں ہے، مسئلہ عمران خان ہے۔ مزید یہ کہ عمران خان کے سخت بیانات اس لیے بند نہیں ہوئے کہ اسے کوئی ڈیل چاہیے، کیونکہ اس کی بہنوں سے ملاقاتیں بند ہیں، تو اس لیے آپ کے کان وہ سب الفاظ سن نہیں پا رہے جو اس کی زبان ادا کرتی ہے۔ مزید یہ کہ سوشل میڈیا واضح طور پر علیمہ خانم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر تحریک انصاف کی قیادت کی 2 سال کی کارکردگی علیمہ خانم پر تنقید ہے، تو پھر فاتح 8 فروری سوشل میڈیا سے ٹکرا کر دیکھ لیں، کچھ زیادہ اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہونے والا۔ سہیل آفریدی صاحب سے ہماری عرض ہے کہ آپ کے سابقہ باس علی امین گنڈاپور نے چند دن پہلے آپ کی جھولی میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا ہے۔ آپ کے موجودہ پارٹی چیئرمین نے اپنی دم پر پاؤں آیا تو چیخ مارتے مارتے آپ کا نام لے لیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب، کچھ تو غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ کیا آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو ورغلایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو ان گھاک لوگوں کی چالیں سمجھ نہیں آ رہیں؟ آفریدی صاحب، آپ کا ہتھیار عمران خان کا اعتماد اور عوامی مقبولیت ہے۔ جو بڑے صاحبان ہیں ان سے قربت اور محسن نقوی کا اعتماد نہیں۔ آپ اپنا بہت سارا ایندھن ضائع کر چکے ہیں، جو بچے ہیں سینگ اور وہ سمیٹ لو۔ آپ کا تن داغ داغ کر کے لٹایا جا رہا ہے اور لوگ پھر آپ سے بھی متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخری موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت قوم کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ قوم بزدل ہے، غلام ہے، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، خوفزدہ ہے۔ لیکن بھائی، قوم ہے کدھر؟ ملائیشیا آزاد ہوا تو مالے 2000 سال پرانی قوم آزاد ہوئی۔ چین آزاد ہوا تو چینی 5000 سال پرانی قوم آزاد ہوئی۔ بھارت آزاد ہوا تو انڈین 5000 سال پرانی قوم آزاد ہوئی۔ پاکستان آزاد ہوا تو پنجابی، سندھی، بلوچ اور پختون قوموں کو ایک نئی قوم کا نام دیا گیا جس کا نام پاکستانی ہے۔ کیا بس نام دینے سے پنجابی، سندھی، پختون، بلوچ قوموں کو پاکستانی بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر لی کوان جیسی لیڈرشپ ہوتی تو یقیناً ایک نئی قوم وجود میں آ سکتی تھی۔ اب جو 78 سال سے ایک قوم نہ بن سکے، وہ کیسے یکا یک قوم بن سکتے ہیں؟ ہاں، آج چاروں صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان کے جو ہر کونے میں ایک نام کا احترام ہے، ایک نام پر اتفاق ہے، صرف ایک نام مقبول ہے، ایک نام سے ہر کسی کا دل دھڑکتا ہے، تو یہ ایک نام بکھری ہوئے گروہوں کو قوم میں بدل سکتا ہے۔ ایک آخری موقع، ایک قوم بنے گا اور اس کا نام عمران خان ہے۔ یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ علیمہ خانم نے وکلاء سے جواب طلب کیا کہ آپ کیوں عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے؟ الیکشن پہ تو یہ سب وکلاء بہت ایکٹیو ہوتے ہیں ٹکٹ لینے کی خاطر، مگر جیسے ہی الیکشن ہو گئے یہ وکلاء اس کے بعد نظر نہیں آئے۔ جیسے ہی علیمہ خانم نے سوال اٹھائے اور بات ان کی ذاتیات پہ آئی تو یہ سب وکلاء برساتی مینڈک کی طرح باہر نکل آئے جواب دینے کے لیے۔ بات جب خان صاحب پہ تھی سب دیوار میں منہ دے کر بیٹھے تھے، جب اپنی ذات پہ بات آئی تو ان کو آگ لگ گئی ہے۔ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو اس ملک کی تقدیر ہے جو یقیناً روشن ہے، کتنا وقت لگے گا معلوم نہیں، مگر یہ ملک آخر اپنا مقام حاصل کر کے ہی رہے گا۔ دوسری اس قوم کی تقدیر ہے جو اس لیے نہیں بدل سکتی کہ یہ قوم اپنی تقدیر بدلنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ جوتوں کی آدھی انتہائی بزدل اور کیسی قوم ہے، لہٰذا پاکستان کے حالات بہتر ہونے کے بعد بھی عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
تیسرے وہ لوگ کہ جو دہائیوں سے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، ان کے پیٹ پھٹنے والے ہو گئے ہیں مگر ان کی نیتیں نہیں بھر رہیں، تو ان سب کی تقدیر بہت بری ہے، ان کا شدید برا وقت بس شروع ہونے کو ہے۔ عمران خان تو اس نے یقیناً اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکا ہے۔ یہ قوم عمران خان کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ پاکستان کا قبضہ اسٹیبلشمنٹ سے چھڑانے سے پہلے ہمیں تحریک انصاف پر جو قبضہ ہے وہ چھڑانا ہوگا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کا قبضہ بھی چھڑوا لیں گے۔ ایک آرگینک تحریک چلانی ہوگی، اگر قیادت پر تکیہ کریں گے تو وہ ہوگا جو ہو رہا ہے، اور خان صاحب کی زندگی کو لاحق خطرات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تحریکیں لیڈر پیدا کرتی ہیں، لیڈر تحریکیں نہیں۔ اس لیے ہماری رائے میں خوشحال گڑھ میں موجود مٹھی بھر تحریکی ساتھیوں کو مضبوط کرنا چاہیے اور عام عوام کو دعوت دینی چاہیے وہ اس تحریک کا حصہ بنیں۔ جو لوگ اس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں تو وہ اس پر اپنی رائے ضرور دیں۔ بیرسٹر گوہر کی بات اعتراف ہے کہ وہ محسن نقوی کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے اور حکومتی مرضی کے مطابق راضی تھے کہ فیملی اور فیملی ڈاکٹر کی بجائے حکومتی مرضی کا ساتھ دیا جائے۔ سہیل آفریدی کا نام لینے سے وہ بچ نہیں سکتے۔ معاملات گوہر اور نقوی آپس میں سب طے کر رہے تھے، آفریدی سے مشورہ نہیں لے رہے تھے، لیکن اب اچانک انہوں نے بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ KPK کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا پنجاب میں خزانے دریافت ہوئے ہیں؟ کیا غریب کے حالات سدھر گئے ہیں؟ دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں؟ اربوں کے طیارے، گاڑیاں، عیاشیاں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ قومی خزانے پر لٹ مچ گئی ہے، سرکاری ملازمین سڑکوں پر ہیں، غربت بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور حکمرانوں کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، اتنی عیاشیاں تو امریکہ، چین اور برطانیہ کے حکمران بھی نہیں کر رہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے اس قوم کے ساتھ؟ لیکن پھر بھی اس قوم کو ابھی تک عقل نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی سے جتنے بیرسٹرز وغیرہ تحریک انصاف میں آئے، سب اس پارٹی کی مقبولیت کو کیش کروانے آئے تھے۔ اندر سے وہ آصف زرداری کے نظریے کے پرستار ہی رہے، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر لطیف کھوسہ یا بیرسٹر بابر اعوان۔ زرداری بلکہ کہتا بھی تھا کہ یہ سب اپنے لوگ ہیں، میں نے خود تحریک انصاف میں بھیجے ہیں، تحریک انصاف بھی اب اپنی ہی پارٹی ہے۔ ٹرمپ جس سوچ پر آیا تھا کہ امریکہ جنگوں سے نکلے گا، وہ اپنے ملک پر توجہ دے گا، وہ آج اسرائیل کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال باقی طاقتور لوگوں کا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ بھی اسرائیل کے دباؤ میں ہیں۔ یہ کھیل کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے۔ امریکہ، یورپ اور دوسرے ممالک میں ایسے کئی اڈے اور نیٹ ورک ہوں گے جہاں طاقتور لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، پھر انہی کمزور لوگوں کے ذریعے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عام تاثر یہی ہے کہ بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ مغربی طاقتوں اور ان کے طاقتور عرب اتحادیوں کی حمایت سے اوپر پہنچتے ہیں۔ اگر بڑی طاقتیں خود کنٹرول میں ہوں تو چھوٹی حکومتوں پر اثر ڈالنا کس قدر آسان ہوگا۔ عمران خان صحیح کہتے تھے کہ یہودی اپنے پروکسیز کے ذریعے پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ ایپسٹین فائلز میں بھی جو کچھ کھل کر سامنے آیا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دنیا کے اہم فیصلے ایسے بدکردار اور کمزور لوگوں کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں جنہیں خود حکومت دلوائی گئی ہے اور ان پر آسانی سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ کیا پچھلے تقریباً 4 سالوں میں 4 حکومتوں کا تجربہ کافی نہیں ہے؟ PTI حکومت، PDM حکومت، نگران حکومت اور فارم 47 حکومت، اور اب 5ویں حکومت کی تیاری سننے میں آ رہی ہے جو شاید قومی حکومت کہلائے گی۔ بقول اسد طور 2022 میں بیرونی قرضوں پر سالانہ سود تقریباً $2 ارب تھا، جو 3 سالوں میں بڑھ کر $3 ارب 60 کروڑ ہو چکا ہے۔ ہمارے فارن ریزروز $16 ارب، جس میں $12 ارب دوست ممالک کے بیرونی قرضے ہیں، اور اس برس ہم نے $19 ارب قرضے کی قسط اور سود کی شکل میں ادا کرنے ہیں۔ کیا یہ سب عمران خان سے لڑائی کا نتیجہ ہے؟ بغیر سیاسی استحکام کے آج تک کوئی ملک ترقی نہیں کر سکا، تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ عمران خان روشنی کی آخری کرن ہے، اس کرن کو زندہ رکھنا پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے۔
साबित हो गया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के दुश्मनों का पाकिस्तान को तबाह करने का प्लान था, जो लंदन प्लान के नाम से मशहूर हुआ, जिसके पीछे इसराइल, अमेरिका, भारत, बरतानिया और कुछ इस्लामी ममालिक के नाम सुनने में आए। और उस प्लान में मकामी किरदार सरगर्म थे और वो बार बार सामने भी आए हैं। अब असद तूर के मुताबिक नवाज शरीफ को अपने घर की सीट बदतरीन शिकस्त हुई थी, लेकिन उसकी पूरी पार्टी ने फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनी। अब ये शलवारें आराम आराम से उतारी जा रही हैं सरेआम चौक में। इसलिए तो स्कैंडल पर स्कैंडल रिपोर्ट होने लग गए हैं। मरियम नवाज ने जो जहाज़ का स्कैंडल जहाज़ ख़रीदा है, उसके स्कैंडल के बाद एक और अयाशी वाला स्कैंडल सामने आया है। 1 अरब 14 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ले रही हैं इस सूबे में, जहाँ 3 करोड़ से शायद लोग 8,000 रुपये महाना भी नहीं कमाते, जो सूबा रोज़ गुर्बत से भी नीचे गुजरता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उस्मा बुखारी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की। या तो उन्होंने पहले गलत बयानी की थी या अब गलत बयानी कर रही हैं कि जहाज़ मरियम ने अपनी सहूलत के लिए ख़रीदा है, जबकि पहले कहती थीं कि एयर पंजाब के लिए ख़रीदा गया है। रिजवान गलज़ई ने अलीमा खानम पर लिखा आमिर खाकवानी का तनकीदी कालम का इक़्तिबास पोस्ट कर रखा है। किसी दिन हमारा कोई इक़्तिबास भी शेयर करें। बशारत राजा के ख़्याल में तहरीक इंसाफ मुकालमा ना करके सारा काम ख़राब कर रही है। जी हाँ, 4 साल से तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है मुकालमे ही की कमी है। सुहेल रशीद के ख़्याल में भी मसला तहरीक इंसाफ के तर्ज़ अमल का है, यानी हुकूमत गिर गई, इद्दत जैसा केस चला लिया, मैंडेट छीन लिया, लोग मर गए, आंख चली गई, टांग में गोलियां लगीं और तर्ज अमल अभी भी तहरीक इंसाफ का ख़राब है। उमर दराज गोंदल के ख़्याल में तहरीक इंसाफ क्याओस में है। हजूर किसी दिन बलूचिस्तान पख्तूनख्वा मईशत सिफारती पॉलिसी का जायज़ा लेकर बताइए कि कौन सा लफ्ज़ ठीक सेट बैठता है। और सबसे अच्छी पॉलिसी सदीक जान की है, क्लाइंट पर कड़ा वक्त आया मुकम्मल खामोशी, बिल्कुल वैसे जैसे 26 नवंबर के बाद ख्याल आया कि हालात ख़राब हैं तो कुछ रोज़ वीलाग ना करना बेहतर है। ये हंस हंस कर जो शेख वकास अकरम हैं, वो इमरान खान की बहनों का मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत बारीकी से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हम पर तनकीद होगी तो हम तहरीक नहीं चलाएंगे। इन लोगों को क्यों यकीन नहीं आ रहा कि ये अपनी बुज़दिली की वजह से इर्रेलेवेंट हो चुके हैं? अपने हलकों में ज़रा जा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। इमरान खान के मुताबिक कि वो मुझे जेल में मार देंगे, उन्हें जहर दिया जा रहा है। आलमी डॉक्टरों की तशवीश है। क्या इमरान खान को जहर दिया जा रहा है? क्या ये मुमकिन है? हम कोई वहम में मुब्तला नहीं हैं। इन पर पहले भी कोई गोलियां चला चुकी हैं और इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो हमें ये क्यों ना सोचने दिया जाए। इमरान खान की आंखों की हालत के बारे में क्या मालूम हुआ है? उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक वो देख नहीं पा रहे थे। वो जेल सुप्रिटेंडेंट से कहते रहे कि मुझे डॉक्टर्स को दिखाया जाए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। जब आखिरकार डॉक्टर आया तो उसने आलात से आंख चेक की तो उसने कहा कि एक आंख की 85% बेनाई जा चुकी है और वो शायद अब वापस भी नहीं आ सकती। क्या इमरान खान ने अपनी जान को ख़तरा में ज़ाहिर किया था? उन्होंने हमारी बहन, यानी जो इमरान खान की बहन है, उनको कहा था कि मुझे जेल में मार दिया जाएगा। जब एक मुकम्मल सेहतमंद शख्स के साथ अचानक ऐसा हो तो हमें कई बार बताया गया है कि उसकी एक वजह स्लो पॉइजनिंग भी हो सकती है। सलमान सफदर की मुलाकात 10 फरवरी को हुई थी और उन्होंने बताया था कि जेल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मौजूद थे जब उन्होंने इमरान खान से बात की और उन्हें सेल भी दिखाया गया इमरान खान का कि इस सेल में उनको रखा गया है। इसके अलावा अगर आप अलीमा खाना से जब ये पूछा गया कि क्या आपको डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा भाई जो 2.5 साल से जेल काट सकता है तो हम भी सही तरीक़ के साथ खड़े रहेंगे और हम किसी से कोई डरेंगे नहीं। अब इमरान खान को अक्सर कल्ट कहा जाता है, लेकिन कल्ट एक्चुअली किसे कहते हैं? हमारे यहाँ टाउट्स में एक फ़ैशन बन गया है कि इमरान खान को कल्ट कहकर उसकी गैर मामूली अवामी मकबूलियत को मनफी अंदाज में पेश करते हैं। इन टाउट्स की तरबियत करने की कोशिश करते हैं।
کلٹ سے مراد ایسا گروہ یا فرقہ ہے جو کسی خاص شخصیت، نظریے یا مذہب کی غیر معمولی عقیدت کے ساتھ پیروی کرتا ہو اور عام معاشرے سے مخالفت یعنی کہ مختلف عقائد رکھتا ہو۔ ان ٹائوٹس کو کوئی بتائے کہ عمران خان کے فالورز عام معاشرے سے کیسے مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ جب 90% معاشرہ جو کہ مختلف مذہبی اور مسلکی جداگانہ عقیدہ رکھنے والوں پر مشتمل کروڑوں کی آبادی ہے، عمران خان کے نظریات سے اتفاق کرتا ہے تو اسے ایسے کلٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، جب عمران خان نے سیاست میں آغاز کیا تو اس کے عقائد باقی معاشرے سے مختلف تھے اور اس کے فالورز اقلیت میں بھی تھے، لیکن یہ تو ہر مقبول مذہب اور سیاسی جماعت کی تاریخ ایسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت عمران خان کو کسی نے کلٹ نہیں کہا بلکہ تانگا پارٹی کہا۔ جب وہ اکثریت میں آیا تو تانگا پارٹی کے بجائے کلٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ اب اگر ہم تمام مذاہب اور مقبول سیاسی جماعتوں کا جائزہ لیں تو ہر نبی اور لیڈر کے پیروکار اپنے نبی اور لیڈر کے ساتھ غیر معمولی عقیدت رکھتے تھے اور اس وقت کے عام معاشرے سے مختلف عقائد رکھتے تھے، اور آغاز میں ہمیشہ اقلیت میں ہوتے تھے اور پھر وہی اقلیت بتدریج اکثریت میں بدل جاتی تھی، عقیدے اور سچ کی طاقت سے، عوامی قبولیت کی وجہ سے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کلٹ کبھی معاشرے میں اکثریت میں نہیں بدلتے، صرف وہ گروہ اقلیت سے اکثریت میں بدلتے ہیں جو سچ کے راستے پر ہوتے ہیں، اور وہ کلٹ نہیں ہوتے۔ مضبوط عقیدے کا حامل گروپ وہ ہوتا ہے جو اپنے لیڈر، مرشد یا ولی سے بلا غرض عقیدت رکھتا ہے۔ جمہوری نظام میں کلٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ صراط مستقیم کی تلاش میں انعمت علیہم والے لوگوں کے راستے پر چلنے والے ہی بالآخر اصل منزل کے مسافر بن جاتے ہیں اور اپنے رب کی ان کے جو حکم ہیں ان کا صبر سے انتظار کرتے ہوئے مستقل استقامت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔